أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام صلوات. سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دست و دعا ہے، پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، ہمیں اس عزاداری کا بہترین سے بہترین اجر عنایت فرمائیں، سید الشہداء کے عزاداروں میں محشور فرمائیں۔ بانیان مجلس کا اہتمام کرنا، آپ سب کا تشریف لانا، ہمارا حاضر ہونا، پروردگار اس پرسے کو سید کائنات کے حضور قبول فرمائیں، ہمارے لیے توشہ آخرت قرار دے۔ فرش ازا پر موجود آپ تمام مومنین مومنات اور جتنے مومنین مومنات نے دعا کے لیے کہا ہے اور صاحب خانہ کو شامل کر کے سب کی دعاؤں کی استجابت، حاجات کی برابری، بالخصوص امام زمان کے ظہور کی تعجیل، جبہ مقاومت کی فتح و نصرت اور اس مجلس کی قبولیت کی دعا کو شامل کر کے ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود پڑھیے گا محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، امام حسن مجتبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں سے، آپ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں سے ایک یا دو نکات کو آپ کی خدمت میں عرض کر کے آپ کی زحمت تمام کریں گے۔ ایک درود پھر پڑھ لے محمد و آل محمد پر۔ ائمہ معصومین کے
جو ادوار ہیں، بالخصوص امیر المؤمنین کی خلافت ظاہری کے بعد کا جو دور ہے، جیسے امام حسن علیہ السلام کی امامت کا دور ہے، پھر امام حسین علیہ السلام ہے، اس کے بعد بھی، اور چوتھے امام کی امامت کا جو 35 سال کا دور ہے، ان ایام کو اگر آپ اس کا تاریخی جائزہ لیں تو نسبتاً سخت ایام تھے، بالخصوص اہل بیت تک رسائی، اہل بیت تک جانا، ائمہ سے ملاقات کرنا، ائمہ سے کسب فیض کرنا، یہ بالخصوص ان 3 ادوار میں کافی مشکل رہا ہے، اور نسبتاً چوتھے امام کا جو 35 سال کا دور ہے وہ سب سے کٹھن دور رہا ہے۔ اس دوران میں امام باقر علیہ السلام کی ایک حدیث اسی زمانے کے بارے میں، یعنی چوتھے امام کی امامت کے اس ڈیوریشن کے بارے میں 5ویں امام نے اس زمانے کے حالات کو بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ عبد الملک بن مروان کا جو دور حکومت تھا اس میں اہل بیت کے ماننے والوں کے اوپر اس قدر سختی تھی، اگر کوئی بندہ اس زمانے میں، یہ جو حجاج بن یوسف کے جو تاریخ اسلام کا سب سے شقی ترین فرد کے عنوان سے پوری تاریخ اسلام اس کو بیان کرتی ہے، امام فرماتے ہیں اس دور میں اگر کوئی شخص کسی چوک پہ کھڑے ہو کے اعلان کر دیتا کہ میں زندیق ہو گیا ہوں، یعنی میں کافر ہو گیا ہوں، میں قرآن کو نہیں مانتا ہوں، میں توحید کو نہیں مانتا ہوں، تو اسے گورنمنٹ کچھ بھی نہ کہتی، لیکن اگر کسی کے بارے میں شک بھی ہوتا کہ یہ اہل بیت کا ماننے والا ہے تو یا اسے قتل کر دیتے تھے یا زندان میں ڈال دیتے، یعنی اس طرح کا زمانہ تھا۔ اب آپ یہ تصور کریں کہ اس طرح کے حالات کے اندر بھی اس مکتب اہل بیت کو باقی رکھنے میں ائمہ معصومین علیہ السلام نے بہترین منصوبہ بندی اور بہترین انداز میں اس کام کو انجام دیا۔ اس میں سے ایک نقطہ جو آپ کو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بھی نظر آئے گا، تقریباً یہ سیرت مشترکہ ہے، تمام ائمہ کی زندگی میں آپ کو یہ پہلو نظر آئے، اس کو ہم اگر ٹائٹل دیں، عنوان دیں، تو یہ بنتا ہے افراد سازی، یعنی افراد کی تربیت کرنا، تیار کرنا، اور جس فرد کی تربیت ہو جائے اسے پھر مختلف علاقوں میں بھجوا دینا کہ وہ وہاں چلا جائے، جا کر اس علاقے میں اپنی زندگی گزارے، اور چونکہ اہل بیت کے ہاتھوں تربیت یافتہ فرد ہے، کسی بھی جگہ جائے گا، کہیں پہ بھی رہے گا تو اس کا کردار، اس کا گفتار لوگوں کو اپنی طرف کھینچے گا، اور یہ باعث بنے گا کہ لوگوں تک اہل بیت کا پیغام پہنچ سکے گا۔ وہ جو مکتب اہل بیت کی منطق ہے، جو مکتب اہل بیت کا پیغام ہے، وہ اس زمانے کے سلطنت کے اندر، اسلامی اس سٹیٹ کے اندر، مختلف علاقوں میں، مختلف معاشروں میں، مختلف اقوام کے اندر اہل بیت کے پیغام کو پہنچانے میں ان افراد نے بنیادی ترین کردار ادا کیا ہے کہ جن کی اہل بیت اطہار علیہ السلام نے تربیت فرمائی۔ اب یہ تربیت کا سلسلہ 2 طریقوں سے جاری رہتا تھا، ایک تو جیسے شاگرد آ جائیں امام کے پاس، یعنی کچھ لوگ اپنے علاقوں سے جائیں اور امام علیہ السلام کے پاس دین سیکھیں، علم سیکھیں، علوم آل محمد کو حاصل کریں، اور پھر واپس اپنے علاقوں میں جا کر اس کی تبلیغ کریں۔ ایک سلسلہ تو شاگرد سازی کا تھا، لیکن کچھ زمانے ایسے گزرے ہیں کہ جس میں عام افراد کا ائمہ تک آنا، ملاقات کرنا یہ ممکن نہیں رہا تھا، تو پھر دوسرا راستہ جو ائمہ نے اپنایا، اس زمانے میں ائمہ غلام اور کنیزیں خریدتے تھے، وہ غلام کنیزیں ائمہ کے گھر میں رہیں گے، تربیت پائیں گے، اور جو ہی کسی کی تربیت کا مکمل ہونے کا پتہ چل جاتا، اس کے باتوں سے، اس کے بیہیویئر سے، اس کے فکر سے ائمہ اس بات پر اطمینان کرتے کہ اس کی تربیت ہو چکی ہے، تو اسے مختلف بہانوں پر آزاد کر کے پھر اس کو کچھ سرمایہ دے کر مختلف علاقوں کی طرف بھجوا دیتے، جیسے کنیز ہے تو اس کی شادی کر کے اس کو کسی جگہ بھجوا دیا، اور یہ تربیت یافتہ افراد مختلف علاقوں میں جا کر پھر یہی وجہ بنی کہ آج اگر آپ کو پوری دنیا میں تشیع نظر آتی ہے تو یہ بھی یاد رکھیں، تشیع کا، اہل بیت کے مکتب کا دنیا میں ہونا آج کا نہیں مسئلہ، یہ سمجھے ائمہ کے دور میں کی گئی محنت ہے۔ میں ایک مثال عرض کروں،
اگر آپ کو معلوم ہے تو ریپیٹ ہو جائے گا، معلوم نہیں ہے تو شاید حیرت بھی ہو اس بات پہ۔ ایک درود پڑھے محمد وعلى محمد۔ اس وقت دنیا میں اہل بیت کے مکتب کا چہرہ کہلانے والی بعض گروہ، بعض قوم، بعض ملتیں ایسی ہیں کہ جو اس وقت دنیا میں اہل بیت کے اس مکتب کا چہرہ کہلاتی ہیں۔ ان میں سے ایک جنوبی لبنان کے شیعہ ہیں۔ لبنان کے جنوب کا جو علاقہ ہے جہاں پہ اس وقت جنگ چل رہی ہے اسرائیل کے ساتھ، جن کے مسلسل، جہاں سے حزب اللہ وجود میں آئی ہے، تو یہ جنوبی لبنان میں یہاں پر شیعت کی بنیاد کب رکھی گئی؟ یہاں پر شیعت کی بنیاد رکھنے والے، اہل بیت کے پیغام کو یہاں تک پہنچانے والے سب سے پہلے کون یہاں پر آیا؟ تو آپ اندازہ کریں، یہاں پر مکتب اہل بیت کا پیغام امیر المومنین کے ذریعے پہنچا ہے، اور مولا علی نے، وہی جو میں نے عرض کیا، افراد کی تربیت کر کے پھر افراد کو وہاں بھجواتے تھے۔ تو جنوبی لبنان میں جس شخصیت کو مولا علی نے بھجوایا، اور وہ شخصیت آ کے جنوبی لبنان میں کچھ وقت اس نے گزارا ہے، وہ حضرت ابوذر غفاری ہے۔ اللہ کے نبی کے صحابی حضرت ابوذر غفاری، وہ جنوبی لبنان آئے ہیں، یہاں رہے ہیں۔ یہ ابوذر کے ہاتھوں کا لگایا ہوا بیج ہے، یعنی سمجھیں، میں جملہ یوں کہا کرتا ہوں، یہاں پہ مکتب اہل بیت کے پودے کی جو بیج ہیں وہ امیر المومنین نے بھجوائے، اور جس مالی نے یہ بیج لگایا ہے وہ ابوذر غفاری ہے۔ اس لیے آج آپ کو پوری دنیا میں سے حزب اللہ اور لبنان کا جو اہل بیت کا ماننے والا نمایاں ہو کے نظر آ رہا ہے، اور اس وقت آپ کے سامنے ہے کہ دنیا کے باطل کے سامنے ثابت قدم کے ساتھ کھڑے۔ تو بس ائمہ معصومین علیہ السلام نے جہاں ممکن ہوا شاگردوں کے ذریعے، اور جہاں ممکن نہیں ہوا تو وہاں پہ غلاموں اور کنیزوں کے ذریعے سے ان کی تربیت کر کے، ان کو تیار کر کے پھر مختلف علاقوں میں روانہ کیا۔ عموماً تعلیم اور تربیت کی اگر بات کریں، سیکھنے سکھانے کی بات کریں، تو آج کے دور میں ہمارے بچے ایک کلاس سیکھ چکے ہیں، اب ان کو دوسری کلاس میں، دوسرے درجے میں پروموٹ ہونا چاہیے۔ اس کا پتہ چلتا ہے امتحان سے، یعنی سکول جو ہے وہ امتحان لیتا ہے، ایگزام لیتا ہے، اس ایگزام کے بعد سکول یہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یہ بچہ اس جماعت کو، اس جماعت کے سلیبس کو پڑھ چکا ہے، سمجھ چکا ہے، اب اس بچے کو اگلی جماعت میں جانا چاہیے، یعنی ایک آزمائشی ایگزام ہوتا ہے۔ اہل بیت کے ہاں جب افراد کی تربیت ہوتی تھی، جب ائمہ کسی کی تربیت کرتے ہیں، چاہے وہ غلام ہو، کنیز ہو، تو اس تربیت کا کیسے پتہ چلتا تھا، معیار کیا تھا کہ بھئی اب یہ غلام، یہ کنیز تربیت پا چکی ہے، اب اسے چاہیے کہ اس کو آزاد کیا جائے اور جا کر یہ معاشرے میں ایک کردار اپنا ادا کرے۔ معروف واقعہ ہے، میں اس واقعے کو بیان کروں اور اس کے جو نتائج ہیں، اس میں سے جو نکات اخذ ہوتے ہیں، وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد۔ ایک درود پھر پڑھیں محمد وعلیہ۔ اب روایت میں یوں بیان ہے کہ امام کی کنیز تھی، امام حسن علیہ السلام کی، کھانے کا وقت تھا، امام علیہ السلام دسترخوان پہ تشریف فرما ہے، اور وہ کنیز سالن کا ڈونگا لے کر امام کی طرف آ رہی ہے۔ اب اس کا کسی چیز میں پاؤں اڑ گیا ہے، کوئی ٹھوکر لگی ہے، اس نے وہ جو ڈونگے کا سالن تھا وہ امام علیہ السلام کے لباس پہ گرا دیا۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ اس طرح کی سچویشن میں جب امام سامنے بیٹھے ہوئے اور امام کے اوپر وہ سالن اس طرح سے گر جائے، تو یہ کیفیت جتنا بھی بڑا عالم بھی کیوں نہ ہو، اس کیفیت میں ایک دم حواس باختہ ہو جائے گا کہ یہ اتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے، ایک دم پریشان ہو جائے، ممکن ہے بہت ساری چیزیں جو یاد ہے وہ بھی بھول جائیں ایسے موقع پہ۔ لیکن اس کنیز نے جب یہ سالن امام کے اوپر گر گیا تو فوراً اس نے سورہ آل عمران کی ایک آیت کی تلاوت شروع کر دی، اسی کنیز نے۔ اس نے وہ معروف آیت، اس نے کہا الذین ینفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ کہ جو حالت تنگی اور آسودگی دونوں میں انفاق کرتے ہیں۔ یہ صاحبان ایمان کی نشانیوں میں سے قرآن نے بتایا ہے کہ ان کے پاس ہو تب بھی رائے خدا میں خرچ کرتے ہیں، اور ان کے پاس نہ ہو تب بھی رائے خدا میں خرچ کرتے ہیں۔
یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے، اگر ممکن ہوا تو شاید اس پر بھی ایک آدھ بات کروں۔ اس کے بعد اس نے آیت کا اگلا جملہ کہا وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اور وہ کہ جو غصے کو پی جانے والے۔ اب امام علیہ السلام نے جب اس کی آیت کے اس جملے کو سنا، آپ مسکرا دیے۔ امام نے فرمایا مجھے غصہ نہیں آیا تمہارے اس فعل، مطمئن رہو کہ میں غصے میں نہیں ہوں۔ یعنی اگر وہ کہہ رہے ہیں نا وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اور کہ وہ غصے کو جو پی جانے والے، امام نے فرمایا مجھے غصہ نہیں آیا۔ اس نے آیت کا اگلا حصہ کہا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، یہ اس کے عقیدے کی ترجمانی بھی کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے مولا، اس میں کوئی شک نہیں، آپ کریم اہل بیت ہیں، آپ کو غصہ نہیں آیا، لیکن چونکہ میں آپ کی امامت کی معتقد ہوں، میرے نزدیک پھر بھی یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے میں اندر سے شرمندہ ہوں، اسی لیے طلبگار معافی ہوں۔ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور وہ کہ جو لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ امام علیہ السلام نے کہا میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اس نے آیت کا آخری ٹکڑ پڑھا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ جو ہی اس نے آیت مکمل کی، امام علیہ السلام نے کہا میں نے تمہیں آزاد کر دیا، میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ اگر آپ اس کو سطحی طور پہ دیکھیں تو یہ ایک کنیز کی غلطی ہے جو اس نے کی ہے کہ سالن گرا دیا۔ اس طرح کے عمل پہ سزا بنتی ہے، اگر سزا نہ بھی بنے تو کم سے کم خاموشی بنتی ہے، یا انسان کم سے کم یہ کہہ دیتا ہے آئندہ ذرا خیال کر لیں۔ لیکن یہاں جو روایت دیکھ رہی ہے، یہاں اس کنیز کو آزاد کر دیا ہے۔ وجہ کیا بنی؟ وجہ وہی ہے، وہی تربیت کا پروسیس کا مکمل ہونا۔ امام علیہ السلام نے دیکھا یہ کنیز ہمارے گھر میں رہ کر، ہمارے اس ماحول میں رہ کر اتنا قرآن سیکھ چکی ہے کہ اسے معلوم تھا کہ اس موقع پر قرآن کی کس آیت سے استفادہ کرنا ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں قرآن کی 6236 آیتوں میں سے کون سی آیت اس موقع کے لیے ہے، اس سچویشن کے اندر مجھے کس آیت سے استفادہ کرنا چاہیے۔ اس قدر گہری شناخت اس کنیز کو قرآن کے بارے میں حاصل تھی، اس قدر گہری شناخت تھی کہ ایسے موقع پر حواس باختہ ہونے کے بجائے اس نے ڈائریکٹ قرآن کی آیت کی تلاوت کر دی، اور چونکہ اس نے قرآن کی آیت کی تلاوت کر دی تو امام علیہ السلام نے اس کی آزادی کا پروانہ دے دیا، اب تم آزاد ہو۔ اس کی شادی کروا دی اور اسے کسی دوسرے علاقے کی طرف بھجوا دیا۔ اب وہاں اس کنیز نے جتنا عرصہ رہنا ہے، جب تک یہ زندہ ہے، قرآن جتنا اچھا اس کو یاد ہے، اس سے قرآن سیکھنے والے اس علاقے کی بچیاں جو بھی آ کے اس سے قرآن سیکھیں گی، جو خواتین آ کے اس کے پاس جتنی دیر رہیں گی، تو وہ جو پیغام اہل بیت ہے، وہ جو اہل بیت کی منطق ہے، وہ جو مکتب اہل بیت کا خوبصورت ترین پیغام ہے، وہ پیغام اس علاقے میں پھیل جائے گا۔ یہ ذریعہ تھا کہ جس کے وجہ ذریعے سے استفادہ کیا گیا ہے۔ یہاں ایک ضمنی نقطہ عرض کر دوں، یہ اصلاح اکثر جگہوں پہ میں کر دیتا ہوں، اب یہاں چونکہ ذکر بھی آیا ہے تو یہ اصلاح بھی ساتھ ہو جائے۔ مل کے صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ عموماً یہ اچھا یہاں تک ہوا ہے کہ ہم نے کافی جگہوں پہ ممبروں سے بھی یہ غلطی کی جاتی ہے، ٹی وی چینلز کے اوپر بھی یہ غلطی دیکھی ہے، حتیٰ کہ ہمارا جو سی ایس ایس جہاں پہ کروائے جاتے ہیں تو اس کے سلیبس کے اندر بھی یہ غلطی موجود ہے۔ سوال جنرل نالج کے طور پہ پوچھا جاتا ہے قرآن میں آیتیں کتنی ہیں، تو مشہور ترین جواب کیا ہے؟ 6666۔ عجیب ہے، یعنی یہ اتنا رائج ہو گیا ہے، اتنا لوگوں کی زبان پہ چڑھ گیا ہے، کسی کو اب چونکہ یہ چڑھ چکا ہے 6666، تو کوئی یہ زحمت بھی نہیں کرتا جا کے کاؤنٹ کر کے چیک کر لے۔ ہر سورت کے آخر میں، سورت کی آخری آیت میں اس کی کل تعداد آ جاتی ہے، ان سب آیتوں کو جمع کرے تب بھی پتہ چل جائے گا۔ تو یہ یاد رکھیے گا قرآن مجید میں 6666 آیات نہیں ہیں، قرآن کی کل آیات کی تعداد 6236 آیات۔ یہ قرآن مجید کے خود آخر میں بھی لکھا ہوا ہے، حتیٰ وہ قرآن کے جو سعودی عرب سے حاجیوں کو تحفے میں دیا جاتا ہے، اس قرآن کے بھی آخر میں لکھا ہوا ہے کہ بھئی یہ جو قرآن آپ کو دیا گیا، یہ قرآن عبد الرحمن السلمی نے امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام سے نقل کیا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں، آج جو قرآن پورے عالم اسلام میں، پاکستان ہو، ایران ہو، سعودی عرب ہو،
کسی بھی اسلامی مملکت میں قرآن جو چھپتا ہے، یہ قرآن عبد الرحمن سلمی کا نقل کیا ہوا، اور عبد الرحمن شاگرد ہے امیر المومنین مولا متقیان حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کا۔ بس قرآن آج کسی بھی اسلامی ملک میں قرآن چھپے گا تو یہی چھپے گا۔ اگر آپ میں سے کسی کے پاس وہ حاجیوں کو ملنے والا قرآن اگر ہے تو آج گھر جا کے اس کے آخری صفحوں کو دیکھیں، جہاں قرآن کے ختم ہونے کے بعد 5-6 صفحے لگائے ہوئے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے 2 جملے، آپ اس میں سے ڈھونڈ مل جائیں گے۔ ایک یہ لکھا ہوا ہے کہ بھئی یہ قرآن روایت حفظ ہے کہ جو عبد الرحمن سلمی سے نقل کر چکا ہے، اور عبد الرحمن نے اس کو امیر المومنین سے نقل کیا ہے۔ ایک پھر اگلا جملہ ہے کہ اس میں 6236 آیتیں۔ ممکن ہے میں حسن ظن کرتے ہوئے یہ جملہ کہتا ہوں، اگر آپ 6236 کو عربی، فارسی اور اردو ہندسوں میں لکھیں تو 6 اور 2، بس دونوں میں سمجھے کہ سائڈ کا فرق ہے۔ یوں لکھیں تو 6 ہوتا ہے، یوں لکھیں تو 2 ہوتا ہے۔ اگر آپ اس میں دیکھیں تو 6002 پھر 3 پھر 6، شروع میں بھی 6 ہے اور آخر میں بھی 6 ہے، بیچ میں 2 اور 3 ہے۔ ممکن ہے کسی کاتب کے لکھے ہوئے میں بعض اوقات ہوتا ہے نا، وہ مٹنے کی وجہ سے تو ہو سکتا ہے وہ درمیان والا 2 اور 3 بھی کسی کو 6 لگے ہوں، اور وہ انہوں نے بھی 4-6 لکھے ہوئے تو 6666 کہہ کے اس کے بعد پھر رائج ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ اس وقت یہ اہم ترین کاموں میں سے تو نہیں ہے، ورنہ اگر اہم ترین کاموں میں سے تو کوئی بھی جا کے کیلکولیٹر سے گن کے بھی چیک کر سکتا۔ تو بس یہ جو میں نے ضمناً عرض کیا اس کنیز کا ذکر کرتے ہوئے کہ جس نے قرآن کی 6236 آیتوں میں سے اس آیت کا انتخاب کر کے جب سنا دیا تو یہ اس کی آزمائش یا یہ اس کا ایگزام تھا کہ گویا اس کو قرآن کی اتنی شناخت ہو چکی ہے، اب اس کو مزید تربیت میں رہنے کی، مزید اس کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اب اسے بھیجنا چاہیے۔ اس لیے امام علیہ السلام نے آزاد کر دیا اس کو، اور یہ آزاد شدہ افراد، یہ کنیزیں، یہ غلام، یہ مختلف علاقوں میں جا کر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پیغام کو معاشرے تک پہنچانے کا باعث بنے ہیں۔ مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، بس ائمہ کی سیرت میں افراد سازی ایک بنیادی ترین کام ہے۔ تاریخ تشیع کے اندر بھی، اہل بیت کے مکتب کی تاریخ میں بھی افراد کی تربیت بنیادی ترین کام رہا ہے۔ پس فرش ازا امام حسین کا، اس کا مقصد بھی افراد سازی ہے۔ دنیا میں جن قوموں نے اپنی حالت بہتر کر لی، جن ملتوں میں انقلاب برپا ہوا ہے، وہ اسی فرش ازا سے ہوا ہے، کیونکہ یہ فرش ازا لوگوں کو تربیت دینے، لوگوں کی اصلاح کا کام کرتا ہے۔ اور یقین کریں دین اسلام کی بقا اسی فرش ازا کے ذریعے سے، کیونکہ آپ ترتیب میں دیکھیں تو مجلس کی ترتیب کیا ہے کہ پہلے تلاوت قرآن ہوتا ہے، قرآن کی آیات کی تلاوت ہو رہی ہے، ذکر آل محمد ہو رہا ہے، اس کے بعد جب گفتگو ہوتی ہے تو گفتگو میں بھی آپ دین کے پیغام کو سنتے ہیں۔ اب 2 مہینے 8 دن کا سلسلہ پاکستان میں، برصغیر میں 2 مہینے 8 دن یہ سلسلہ ہے۔ ایران عراق میں ربیع الاول کی 1 تک یہ سلسلہ ہے۔ 2 مہینے 8 دن ریگولر، ہر کوئی روز کسی نہ کسی مجلس میں شریک ہوتا ہے۔ تو بس یہ جو دوسرا نقطہ عرض کرنے لگا ہوں، کیونکہ ایام عزا کا آخری حصہ ہے، تو مقصد عزاداری، مقصد قیام امام حسین کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام امام نے بیان فرمایا، اسی کو بیان کر کے آپ کی زحمت تمام کروں۔ معروف ترین زیارت ناموں میں سے ایک مشہور زیارت اربعین ہے، اور اربعین کی زیارت اس وقت اور بھی اہم ہو چکی ہے، کیونکہ جو پیادہ روی کا سلسلہ ہے، نجف سے کربلا پیدل جانے والا سلسلہ، اس نے بھی اربعین کی زیارت کو زیادہ شہرت بخشی۔ اب سمجھے دنیا میں ایک بڑی تعداد لوگوں کی، عوام ناس کی، اربعین کی زیارت سے واقف ہیں۔ تو اربعین کے دن امام حسین کو سلام کرنے کے لیے جو زیارت نامہ تعلیم دیا ہے وہ چھٹے امام نے آپ کو بتایا ہے۔
اس زیارت نامے کے ابتدائی حصے میں چھٹے امام نے امام حسین کی قربانی کے مقاصد میں سے ایک مقصد بیان کیا۔ وہ مقصد بہت اہم ہے، اس مقصد کے بارے میں مجھے اور آپ کو پتہ بھی ہو، تاکہ ایام عزا کے آخر میں اور آپ اپنا جائزہ لے سکیں کہ بھئی ان 2 مہینے 8 دن کے فرش عزا سے جب میں اب اٹھنے لگا ہوں تو وہ جو مقصد امام تھا، مقصد قربانی امام حسین تھا، وہی مقصد قربانی امام حسین، مقصد قیام امام حسین، مقصد عزاداری امام حسین، میں اس کے کتنا قریب ہوا ہوں اس کی شناخت آسان ہو جائے گی۔ جملہ زیارت اربعین کا ہے۔ امام نے فرمایا کیوں امام حسین نے اپنی جان قربان کی؟ وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ، یہ آپ متن زیارت میں آج جا کے مشاہدہ بھی کریں۔ فیک خدایا، حسین نے تیرے راستے میں اپنے خون کو بہا دیا، حسین تیرے راستے میں قربان ہو گئے۔ کیوں قربان ہوئے؟ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ، کیوں قربان ہوئے؟ تاکہ تیرے بندوں کو جہالت سے نکال سکے۔ امام حسین کی قربانی کے مقاصد میں سے ایک مقصد بندگان خدا کو جہالت سے نکالنا، یہ مقاصد امام حسین ہیں۔ قربانی امام حسین کے مقاصد میں سے ایک چھٹے امام کا بیان کردہ، کسی عالم کا، کسی مجتہد کا، کسی محقق کا، کسی خطیب کا، کسی شاعر کا نہیں، چھٹے امام کا بیان کردہ، وہ بھی زیارت اربعین کے متن میں۔ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ، تاکہ تیرے بندوں کو جہالت سے نجات دلائے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا جو امام حسین کے قریب ہو جائے گا یا فرش عزا پر آ کر کوئی امام حسین کے مقصد کے قریب ہونے کا چیک کرنا چاہے کہ میں کس قدر امام حسین کے مقصد کے قریب ہوا ہوں، تو دیکھنا ہوگا کہ جہالت سے کتنا باہر آ چکا ہے، کتنا اپنے آپ کو جہالت سے دور کیا ہے، ایک مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ موضوع کو سمجھنے کے لیے لفظ جہالت سمجھ میں آ جائے تو بات سمجھنا اور آسان ہو جائے گا۔ جیسا وہ نہ چیک کرنا چاہے، میں اگر چیک کرنا چاہوں کہ بھئی میرے وجود سے میں نے اپنے آپ کو جہالت سے کتنا دور کر لیا ہے، تو میں جہالت کا موضوع مفہوم سمجھ میں آ جائے، معنی سمجھ میں آ جائے، آسان ہے۔ جہالت کی 2 قسمیں ہیں، ایک جہل ہے علم کے مقابلے میں اور ایک جہل ہے عقل کے مقابلے میں۔ یعنی علم نہیں ہے تو جاہل کہیں گے، عقل نہیں ہے تب بھی جاہل کہیں گے۔ ان دونوں میں زیادہ شدید جہالت کون سی ہے؟ علم نہ ہو جاہل ہے، عقل نہ ہو جاہل ہے، لیکن شدید جہالت عقل کا نہ ہونا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ علم نہ رکھتا ہو لیکن جاہل نہ ہو، عالم نہیں ہے لیکن جاہل بھی نہیں، کیونکہ عقل رکھتا ہے۔ عقل رکھتا ہے تو جاہل نہیں ہے، عقل کے مقابلے والی جہالت نہیں ہے۔ اور الٹا بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ کوئی علم رکھتا ہو پھر بھی جاہل ہو، یعنی علم ہے پھر بھی جاہل، کیونکہ عقل نہیں ہے۔ امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں معروف ترین آپ کا جملہ ہے، نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے۔ امام نے فرمایا رب عالم قتلہ جہلہ، قتلہ جہلہ وعلمہ معہ ولا ینفعہ۔ رب عالم، کتنے ایسے عالم ہیں، کون ہیں؟ عالم۔ عالم کسے کہتے ہیں؟ جو علم رکھتا ہے۔ یعنی عالم کا مطلب کیا ہوگا؟ علم کے مقابلے والی جہالت نہیں ہے، عالم ہے تو بھئی جاہل تو نہیں ہے، علم کے مقابلے والی جاہلت نہیں ہے۔ امام فرما رہے رب عالم، کتنے ایسے عالم ہیں، قتلہ جہلہ، کہ ان کے جہالت نے ان کو قتل کر دیا، وعلمہ معہ، جبکہ ان کا علم اس کے ساتھ تھا، لا ینفعہ، اس علم نے اسے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ یہ کون سی جہالت ہے؟ عقل کے مقابل کے جہالت۔ اب سمجھ جائیں، اب یہاں پر نارملی جب بات کی جائے کہ امام حسین کا مقصد قربانی جہالت سے نجات دلانا ہے، تو ممکن ہے بہت سارے لوگ مایوس ہو جائیں کہ بھئی ہم نے تو کبھی علم حاصل ہی نہیں کیا ہے۔ جیسے نارملی ہوتا ہے، جو لوگ پڑھے لکھے نہ ہوں وہ اپنے آپ کو کسر نفسی کے لیے یا اظہار عاجزی کے لیے، اظہار ذوق کے لیے کہہ دیتے ہیں بھئی ہم تو جاہل ہیں، ہمیں تو علم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ مقصد قربانی امام حسین کس جہالت سے امام حسین نے نکالنا ہے؟ تو یہ جہالت علم کے مقابلے والی نہیں، یہ عقل کے مقابلے والی جہالت ہے۔ یعنی جو عقل کے مقابل میں جاہل ہوگا، امام حسین کی قربانی
تاکہ لوگوں کو جہالت سے عقل کی طرف لائیں۔ یہاں تک پہنچ گئے ہیں؟ توجہ ہے انشاءاللہ؟ مسلسل چونکہ بیان کر رہا ہوں، مجھے یہ مطلب بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ توجہ ہے تو مل کے ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بس 2 مرحلے بیان ہوئے۔ نمبر 1، قربانی امام حسین کے مقاصد میں سے ایک مقصد بندوں کو جہالت سے نکالنا۔ کون سی جہالت؟ وہ جہالت کی جو عقل کے مقابلے میں، یعنی عقل نہیں ہے تو جاہل، عقل نہیں ہے تو جاہل، یہ 2۔ تیسرا مسئلہ آسان ہو جائے گا، بات مکمل ہو جائے گی۔ عقل کا معنی سمجھ میں آئے تو قصہ ختم، یعنی مجھے پتا چلے میں عقل کہتے کس کو۔ جیسے بعض اوقات لوگ چالاکی کو عقل کہتے ہیں، بڑا عقل مند ہے، کیوں؟ تو چالاک بنا، بہت عقل مند انسان ہے۔ کیوں کہہ رہے ہو؟ تو بہت تیز ہے، یعنی معاملہ کرنے میں تیز ہے، کسٹمر کو قائل کرنے میں تیز ہے، باس کو راضی کرنے میں تیز ہے، لوگوں کے درمیان معاملات کو سلجھانے میں بہت تیز ہے۔ مختلف لوگوں کے نزدیک مختلف معنی ہیں عقل کے۔ اب چونکہ مفہوم عقل بھی امام سے ہی سوال کریں، یعنی ہم حدیث سے ہی عقل کا مفہوم سمجھیں۔ بس 3 مراحل میں نے عرض کیے۔ پہلا مرحلہ جہالت سے نکالنا، دوسرا کون سی جہالت؟ عقل کے مقابل کی جہالت، تیسرا عقل کا معنی سمجھے، واضح ہو جائے گا۔ جتنا انسان عقل کے قریب ہوگا تو جہالت سے دور ہو جائے گا۔ اب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے امام سے سوال کیا کہ مولا عقل کیا ہے؟ عقل کی تعریف چھٹے امام سے پوچھی کہ مولا عقل کیا ہے؟ امام نے عقل کا معنی مختصر سے جملے کے اندر بتا دیا، اور میرے اور آپ کے لیے اتنا آسان ہو جائے گا اس کے بعد اپنا جائزہ لینا بھی کہ ہم مقصد قربانی امام حسین کے کتنا قریب ہوئے۔ چھٹے امام نے فرمایا عقل کیا ہے؟ ما یعبد بہ الرحمن، عقل وہ ہے کہ جو تمہیں رحمان کی بندگی کروائے، یعنی تمہارے اندر کی وہ قوت، تمہارے اندر کی وہ انرجی، تمہارے اندر کا وہ تمہارا زور اندر کی، کہ جو تمہیں رحمان کی بندگی کی طرف کھینچتا ہے، وہ قوت جو تمہارے اندر تمہیں اللہ کی بندگی کی طرف کھینچ رہی ہے، وہ عقل ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ انسان کے عقل مندی کا معیار کیا بنا؟ بندگی۔ جو جتنی بہترین بندگی کر رہا ہے وہ اتنا ہی عقل مند ہے۔ اب وہ جو اردو زبان میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، وہ اصطلاح بھی آپ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی، پڑھا لکھا جاہل۔ کیا ہے؟ پڑھا لکھا اور جاہل۔ بھئی جب پڑھا لکھا ہے تو جاہل کیسے ہے؟ جاہل کیوں کہہ رہے ہیں؟ عقل کے مقابل والے جہال۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر کسی کے پاس ڈگریوں کا بہت بڑا پلندہ بھی ہو، پتہ چلے فلاں ڈگری کی ہے، فلاں علم حاصل کیا ہے، فلاں چیز کو جانتا ہے، فلاں مہارت رکھتا ہے، ہم دیکھیں گے کہ عقل ہے یا نہیں۔ عقل کا پتہ کیسے چلے گا؟ بندگی میں کہاں کھڑا ہے، عبودیت میں کہاں کھڑا ہے، پروردگار کی بندگی کے کس مرحلے پر ہے، آیا بندگی میں کمزور ہے یا قوت رکھتا ہے، آیا بندگی میں کوتاہی کرتا ہے یا پروردگار کی بندگی میں کوتاہی نہیں کرتا۔ جتنا بہترین بندگی کر رہا ہے اتنا ہی عقل مند ترین انسان ہے۔ تو بس کائنات کے سب سے عقل مند ترین انسان انبیاء اطہار علیہ السلام، کائنات کے عقل مند ترین انسان رسول علیہ السلام کے ذوات اقدس ہے، یعنی وہ کامل ترین عقل، کامل ترین عقل، کامل ترین بندہ۔ اب اللہ کے نبی عبودیت کے کس مرحلے پر ہے؟ اب ایک موقع پہ اللہ کے نبی کھانا تناول فرما رہے تھے، زمین پہ مٹی پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے۔ ایک بزرگ تھی، خاتون تھی، اماں تھی، تو اللہ کے نبی سے ملاقات کے لیے آیا کرتی تھی، اور عمر میں چونکہ بڑی تھی تو اللہ کے نبی کو بعض اوقات اے عبداللہ کے بیٹے کہہ کے بھی پکارا کرتی تھی۔ تو وہ داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ آپ مٹی پر بیٹھے ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں، تو اس نے حیرت کا اظہار کیا، یہ دیکھو عبداللہ کے بیٹے کو مٹی پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، بندوں کی طرح، غلاموں کی طرح۔ عبد فارسی کا لفظ ہے اور عبد ہے عربی کا لفظ، اس کا فارسی ترجمہ ہے بندہ اور اس کا اردو ترجمہ ہے غلام، یاد رکھیے گا۔ اب اس خاتون نے اس کے کہنے کا مقصد تو یہ تھا کہ جس طرح اس زمانے میں کوئی کسی کا غلام ہو
تو وہ غلام مٹی پر بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے۔ اس نے اس معنوں میں عبد کہا، اے آپ تو عبد کی طرح کھانا کھا رہے، لیکن اللہ کے نبی نے جو جواب دیا وہ جواب دوسرے مفہوم کا تھا۔ آپ نے کہا کہ اے اماں، اس کائنات میں مجھ سے بڑا کوئی عبد ہو سکتا ہے؟ میں سب سے بڑا عبد تو میں ہوں کائنات میں، عبودیت کے سب سے بالا ترین درجے پہ میں ہوں، لہٰذا عبد ہونے کو ترجیح دی ہے اللہ کے نبی نے۔ کوئی بھی بندہ دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہے تو اسے 2 شہادتیں دینی، سب کا متفق ہے 2 شہادتیں دے مسلمانوں۔ پہلی شہادت خدا کی وحدانیت کی دینی، دوسری شہادت اللہ کے نبی کی رسالت کی دینی۔ لیکن رسالت کی گواہی کو اللہ کے نبی نے اس گواہی پر اپنی بندگی کی گواہی کو پہلے رکھوا دیا، کہا جب بھی تم کہنا چاہو، شہادت دینا چاہو تو کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہنا کہ بھی خدا کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں بندگی میں۔ اب نبی کی رسالت کی گواہی دینی ہے، پھر سرکار نے یوں سکھایا کہ میری رسالت کی گواہی بعد میں، میری عبودیت کی گواہی پہلے دیں۔ وہ کہنا کہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروردگار کے عبد ہیں اور اس کے رسول ہیں، عبودیت کی گواہی پہلے۔ تو بس بندگی عقل ہے، عقل کیا کرواتی ہے؟ اللہ کی بندگی کرواتی۔ اب آ جائیں سمیٹے اور نتیجے پہ۔ 2 مہینے 8 دن فرش اعضاء پہ رہے۔ فرش اعضاء سے لینا کیا ہے؟ چھٹے امام نے بتایا لیستنقذ عبادک من الجہل، جہالت سے پیچھے جانا، عقل کی طرف جانا۔ عقل کیا ہے؟ بندگی پروردگار۔ اب مجھے اور آپ کو دیکھنا ہوگا کہ 2 مہینے 8 دن کے بعد میں نے بندگی میں کتنی ترقی کی، میں بندگی پروردگار میں کتنے قدم آگے بڑھ گیا۔ یکم محرم سے پہلے عبودیت اور بندگی کے کس سٹیج پہ کھڑا تھا، اور 8 ربیع الاول کے بعد میں نے بندگی میں کتنی ترقی کی ہے۔ جس کسی نے عبودیت میں ترقی کی ہے اس نے گویا مقصد قیام امام حسین کو پا لیا ہے، کیونکہ بندگان خدا کو عبودیت کی طرف لے جانا، بے بندگی سے عبودیت کی طرف لے جانا، یہی مقصد قیام امام حسین ہے، یہی مقصد عزاداری امام حسین علیہ السلام ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد و علی محمد۔ سردار محترم، ان دونوں نکات کو جوڑ کے نتیجہ اور آپ کے زحمت تمام۔ پہلا نقطہ تھا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے مربوط افراد کی تربیت کی جاتی ہے۔ فرش اعضاء 2 مہینے 8 دن میں نے اور آپ نے بھی اہل بیت کے سمجھے کہ یہ فرش اعضاء آیت اللہ بہجت کے مطابق خود کربلا ہے، کہیں پہ بھی فرش اعضاء بچھایا جائے تو وہ کربلا ہے۔ تو بس 2 مہینے 8 دن میں اور آپ بھی اہل بیت کی صحبت میں رہے۔ اب اہل بیت کی صحبت میں رہے تو یقیناً تربیت ہوئی ہے۔ اب تربیت کیا ہوئی ہے؟ چھٹے امام نے جو بتایا، کم سے کم تربیت یہ ہوئی ہے کہ جہالت سے نکال کے عقل کی طرف لے گئے، اور عقل کیا ہے؟ اللہ کی بندگی۔ تو دیکھنا ہوگا کہ اس 2 مہینے 8 دن کی تربیت کے بعد میں نے اور آپ نے بندگی میں، عبودیت میں کس قدر ترقی کرنی۔ بعض اوقات ہم لوگ، ہماری بندگی کا زیادہ سے زیادہ تعلق مصلی تک ہوتا ہے، یعنی نماز کے وقت اللہ کے بندے ہیں اور نماز سے باہر آ کے پھر بندگی ختم۔ نہیں، بندگی ایک ایسی ڈیوٹی ہے جس کو 24/7 کرنا ہوتا، 24 گھنٹے اللہ کے بندے، ہفتے کے 7 دن اللہ کے بندے، 365 دن سال کے اللہ کے بندے، ہر لمحے جتنی دیر بندگی سے خالی ہیں تو وہ جہالت۔ اسی لیے جو نتیجہ، جو مقصد میرا آپ کا فرش اعضاء سے حاصل کرنا ہے وہ اپنی عبودیت اور بندگی کا عروج، ترقی کی طرف، کاملیت کی طرف جانا۔ یہ انشاءاللہ تعالی آج اگر موقع ملے رات کو غور کریں بیٹھ کے، خوشا نصیب کی کوئی بیٹھ کے تحریر کرنا شروع کرے، پوائنٹس گننا شروع کرے، بھئی میں یکم محرم سے پہلے بندگی میں میری کمزوریاں کہاں کہاں پہ تھی، اب ان میں سے کون کون سی چیز ٹھیک ہو چکی ہے، اور کس کس میں مزید اصلاح کی، مزید کام کرنے کی ضرورت ہے، تیاری کر کے پھر ایام اعزاز سے باہر نکلے تاکہ اس مقصد حیا، مقصد قربانی امام حسین کے نزدیک ہو سکے۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد۔
अज़ान मोहतरम, अय्याम इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की शहादत के अय्याम हैं। इमाम की ज़िंदगी बिलखुसूस जो आखिरी हिस्सा था मुश्किलात में गुजरा है, और एक जुमला ईरान में बड़ा अमूमन इमाम हसन की शहादत के मौके पे एक जुमला कहा जाता है कि इमाम हसन और इमाम हुसैन दोनों भाइयों में कुछ अजीब कदर मुश्तरक है। वो क्या है कि हुसैन को कफन नहीं मिला और हसन का हरम नहीं है। यानी आप करबला जाएं तो आज इमाम हुसैन का आपको बेहतरीन हरम, रोज़ा है, ज़री है, ज़ायरीन का हुजूम है, दीवानावार हुसैन की ज़री के गिर्द परवानों की तरह तवाफ़ कर रहे होते हैं, बुलंद आवाज़ में गिरिया कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के मसाइब में से एक खुद मसाइब इमाम का रोज़ा मुबारक का ना होना है कि जन्नतुल बकी में जाके आप रो नहीं सकते। इस कदर कैफियत हसन बेहरम, जो कहते हैं ना बेहरम, यानी बगैर हरम के। हुसैन का तो हरम है कि जहाँ ज़ाहिर जाए, अज़ादार जाए, पुरसदे, रोए, उस गम पर अपने आंसू बहाए। लेकिन यहाँ पर इमाम हसन का आज भी वो इजहार गुर्बत जो बकैया में जाके देखते हैं, यकीन कीजिए जिस कैफियत में वहाँ पे आप जब जाके देखें, और जिनको नसीब हुआ, परवरदिगार नसीब करे, जो नहीं जा सके, वो वाकई एक अजीब कैफियत होती है कि जवानान जन्नत के सरदार की कब्र इस कदर वीरान, इस कदर उजड़ी हुई। तो बस इमाम के मसाइब में से सख्त तरीन मसाइब की कैफियत वो मकाम और वो मौका था कि जब वो आखिरी दफ़ा जहर दिया गया। रिवायात मौजूद हैं, एक से ज़्यादा दफ़ा इमाम हसन को जहर पिलाए गए, लेकिन हर दफ़ा जहर के बाद परवरदिगार ने इमाम को मज़ीद ज़िंदगी अता की। लेकिन आखिरी दफ़ा जो जहर दिया गया, जब ये जहर भिजवाया गया तो लेके जाने वालों ने देने वाले से कहा कि इससे पहले भी तो तुमने कोशिश की है, लेकिन जहर की वजह से इमाम की शहादत नहीं हुई। तो इस जहर भेजने वाले ने कहा, इस दफ़ा ये जहर मैंने रूम से मंगवाया है, और ये ऐसा सख्त जहर है, अगर इसकी एक चुटकी उठाकर तुम नहर फुरात में डाल दो, दरियाए फुरात में इसकी एक चुटकी डाल दो, तो इतना सख्त है कि वहाँ की सारी मछलियों को मार देगा। एक चुटकी फुरात के लिए काफ़ी, इस कदर सख्त जहर है। और उस शब में जब पानी में मिलाकर जादा बिन्त अशस मलूना ने पिला दिया है, रात के एक पहर में गुलाम ने इमाम के कराहने की और तकलीफ की आवाज़ें सुनी। फौरन दरवाजे पे दस्तक दी, इमाम ने इजाज़त दी, गुलाम ने दाखिल होकर देखा तो इमाम जहर की शिद्दत से तड़प रहे। और इमाम हसन ने गुलाम से कहा, जाओ जाकर मेरे भाई हुसैन को बुला लो। अज़ादारा ने मौला, अमूमन भाई जो ऊपर तले होते हैं उनकी आपस में मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा होती है, और ये दोनों तो हैं भी जवानान जन्नत के सरदार। 1 साल का फासले है बीच में। इमाम हसन इमाम हुसैन में 1 साल का मुकम्मल भी नहीं है, 11 महीने का या 12वें महीने में मौला हुसैन की विलादत है। यानी एक रमज़ान में इमाम हसन की विलादत है, अगले शाबान में इमाम हुसैन की विलादत है। चूँकि साथ रहे हैं बचपन से, तो भाई होने के साथ साथ एक दोस्ती और कुर्बत भी है। यही वजह है कि पहला नाम हुसैन का लिया। इमाम हसन ने गुलाम से कहा, जाओ जाकर हुसैन को बुला लो। जिस वक्त इमाम हुसैन पहुंचे, देखा कि जहर की शिद्दत से भाई तड़प रहा है, तो तसल्ली और दिलासा देते हुए मौला हुसैन ने कहा, भैया इंशाअल्लाह कि इस दफ़ा भी दुश्मन ने कोशिश तो की है, लेकिन परवरदिगार आपको बचा लेगा। जब ये जुमला कहा, इमाम हसन ने एक तश्त सामने रखा था जिस पर कपड़ा डाला हुआ था, कहा, हुसैन जरा ये कपड़ा हटाना। इमाम हुसैन ने जब उस तश्त के कपड़े को हटाया तो देखा कि खून के टुकड़े बिखरे हुए कब उस तश्त के अंदर। इमाम हुसैन ने अपना अमामा उतार दिया, इमाम हसन को अपने गले लगाकर बेसाख्ता गिरिया करने लगे। कहा, भैया किस किस्म का जहर आपको दे दिया कि मेरी आंखें आपके खून के टुकड़ों को देख रही हैं। अज़ादारा ने मौला, अब भाई बाहों में बाहें डाल के गिरिया कर रहे थे
کہ غلام نے دروازے سے آواز دی، کہا آقا آپ کی بہنوں کو خبر ہو گئی ہے، زینب و ام کلثوم آپ کے بیت الشرف میں داخل ہو گئی ہیں۔ جو ہی بہنوں کے آنے کا سنا، امام حسن نے امام حسین سے کہا حسین اس تشت کو فوراً چھپا دو۔ کہا میری داڑھی پہ اگر خون کے کچھ ذرات ہیں تو ذرا ان کو بھی صاف کر دو۔ کیوں امام حسن ایسا چاہ رہے ہیں؟ امام نے کہا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ زینب اس حالت میں مجھے دیکھے۔ زینب برداشت نہیں کرے گی کہ بھائی کے خون کے ٹکڑے تشت میں یا داڑھی پر بھائی کا خود خون لگا ہو۔ ایک جملہ عرض کروں، اے مولا امام حسن، آج آپ کا دل یہ برداشت نہیں کر رہا کہ آپ کے گھر کے اس حجرے کے اندر تشت پہ خون کے چند ٹکڑے بی بی دیکھیں، یا آپ کی داڑھی پہ لگے ہوئے خون کے کچھ قطروں کو جناب زینب دیکھیں، آپ کا دل نہیں برداشت کر رہا۔ تو ذرا تصور کریں کہ روز عاشورہ کا وہ منظر کیا ہوگا کہ جب 70 قدم کے فاصلے پر بی بی نے بھائی کو ذبح ہوتے دیکھا ہے۔ عزاداران مولا، بہنیں آ گئی ہیں، بچے آ گئے ہیں، پس اب تصور کریں تو امام کے بستر کے ارد گرد بھائی بہنیں بیٹیاں جمع ہو چکی ہیں، ایک آہ و فغاں بلند ہے۔ امام حسن تسلی دے رہے ہیں، کسی کو دلاسا دے رہے ہیں، وصیتیں کر لی، امام حسین کی امامت اور امام حسین کے ہاتھوں میں سب کے ہاتھ دے دیے۔ ایک اور جملہ عرض کروں، اپنے یتیم بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچے تھے امام حسن کے، 3 سال حضرت قاسم کی عمر ہے، 10-11 سال سے زیادہ جناب فاطمہ امام حسن کی بیٹی، تو عمر زیادہ نہیں ہے بیٹی کی، چھوٹی بیٹیاں بھی ہیں، یا جن کو آپ بی بی شریفہ کے نام سے جانتے ہیں، غالباً وہ بھی موجود ہوں گی۔ عبداللہ ابن امام حسن کا سب سے چھوٹا بیٹا ابھی پیدا ہوا ہے، گود میں ہے ماں کے۔ امام نے ان سب بچوں کی طرف اشارہ کر کے امام حسین سے کہا حسین میں اپنے یتیموں کو تمہارے سپرد کر رہا ہوں۔ ایک جملہ عرض کروں، ایک یہ منظر ہے کہ جہاں امام حسن اپنے یتیموں کو امام حسین کے سپرد کر رہے ہیں، اور کس بہترین انداز میں امام حسین نے اپنے یتیم بھتیجوں کو پالا ہے، اور ایک کربلا کا منظر ہے جہاں حسین کے یتیم بچے ایسے شام غریبہ میں بکھر گئے کہ جیسے تسبیح کا دانہ ٹوٹنے پہ دانے بکھر جاتے ہیں۔ عزاداران مولا، پس وصیتیں کی اپنے یتیموں کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، اگلے معاملات کے بارے میں، اس کے بعد کہہ دیا اب مجھے کچھ دیر کے لیے تنہا چھوڑ دو، میں چاہتا ہوں کہ پروردگار سے راز و نیاز کروں۔ ہر امام کی شہادت کا آخری موقع پروردگار سے راز و نیاز کے ساتھ ختم ہوا ہے۔ حتی امام حسین کا بھی آخری لمحات اگر آپ مقتل میں جا کے دیکھیں تو وہ راز و نیاز ہے پروردگار کے ساتھ۔ اب امام حسن مجتبیٰ نے بھی یہی کہا اب مجھے تنہا چھوڑ دو، میں راز و نیاز کرو پروردگار کے ساتھ۔ سب جانے لگے، جناب فروہ 3 سال کے قاسم کا ہاتھ پکڑ کے جانے لگی، قاسم کو جاتا دیکھا تو واپس بلا لیا، کہا فروہ ذرا قاسم کو میرے پاس لے کر آؤ۔ عزاداروں، قاسم آ کے بابا کے سینے سے لپٹ گئے ہیں۔ عزاداروں، نہ جانے قاسم کے کان میں کیا وصیت حسن مجتبیٰ نے کی ہوگی، یا امام حسن نے وہ دور یاد کیا ہوگا کہ یہی میرا قاسم ہوگا، کربلا کا میدان ہوگا، اس حال میں قاسم جائے گا کہ روایت کا جملہ ہے حسین کے خیموں سے ایک بچہ ایسے آیا جیسے بدلی سے چاند نکل کے آتا ہے۔ عزاداران مولا، مدینے میں کچھ مدت کے بعد، کچھ وقت کے بعد مدینے میں یہ اعلان ہو گیا کہ اے مدینہ والو، رسول کا نواسہ دنیا سے گزر گیا ہے، سمت نبی دنیا سے گزر گئے، حسن ابن علی دنیا سے گزر گئے۔ دستور دنیا ہے جب اس طرح کا واقعہ ہو جائے غسل و کفن دیا جاتا ہے۔ اہل بیت کے لیے 5 کفن جبریل جنت سے لے کر آئے ہیں۔ پہلا کفن نبی کو دیا گیا، دوسرا جناب سیدہ کو، تیسرا امیر المومنین کو۔ یہ کفن جناب سیدہ نے بی بی زینب کو سپرد کیے تھے۔ اب یہ چوتھا کفن تھا کہ جو امام حسن کو دیا گیا۔ دستور دنیا یہ ہے، آپ سب نے دیکھا ہے کہ مرد جنازے کو تیار کرتے ہیں اور پھر میت لا کر خواتین میں رکھ دی جاتی ہے تاکہ آخری دفعہ چہرے کی زیارت کی جائے۔ یہی ہوا ہے
भाइयों ने, हजरत अब्बास ने, दीगर भाइयों ने इमाम का जनाजा लेकर खवातीन के दरमियान रखा। जरा सोचो, इमाम हसन के यतीम बच्चे बाप के जनाजे के गिर्द मंडला रहे हैं, बहनें फरियाद कर रही हैं, नोहा कर रही हैं। लेकिन अज़ादारान मौला, कैफियत क्या होती है जब वापसी जनाजे को खवातीन के दरमियान से बुलंद किया जाता है तो एक कोहराम बर्पा हो जाता है, संभाल नहीं पाते खुद को, इसीलिए उस मौके पर दूसरे लोग आके संभालते हैं। खवातीन संभालती हैं बेटियों को। जब इमाम हसन का जनाजा बुलंद हुआ है, जनाजा घर से निकल गया है, तरतीब यही है, जब जनाजा घर से रुखसत हो जाए तो फौरन बच्चों को संभाला जाता है, बेटियों को संभाला जाता है, किसी को पानी पिलाते हैं ताकि हौसला दें, सबको संभालें। अब इसी तरह की कैफियत में थे, अचानक घर का दरवाजा खुला है। बीबी ज़ैनब ने देखा कि अब्बास तलवार हमाइल किए घर के अंदर दाखिल हुए। बीबी ने कहा, अब्बास क्या हुआ है? कहा, बीबी थोड़ी जगह बनाए, जनाजा वापस लेके आ रहे हैं। अज़ादारों, बीबी ने कहा, अब्बास ये कैसा दस्तूर है? कभी ऐसा नहीं होता कि जनाजे घरों से जाएं तो वापस लौट कर आए, ये क्या नया कोई दस्तूर निकला है? मौला अब्बास ने कहा, बीबी इतने तीर हसन के जनाजे में लग चुके हैं, जो कफन दिया था उसका रंग तब्दील हो चुका है। मौला हुसैन ने कहा है कि हमें दोबारा कफन देना होगा। अज़ादारों, वापस जनाजा आया है, फिर कोहराम मच गया है। कैसे हसन के बच्चों ने बाबा का जनाजा दोबारा देखा कि बाप के जनाजे से तीर निकाले जा रहे हैं। आखिरी जुमला अर्ज करूं, इमाम हुसैन ने बीवी ज़ैनब की तरफ रुख करके कहा, बहन जरा वो पांचवा कफन लेकर आना। जूही कहा ना, पांचवा कफन लेकर आओ। एक दफा सवालिया नजरों से हुसैन के चेहरे को ज़ैनब ने देखना शुरू किया। गोया बीबी कह रही हैं, ऐ हुसैन, जन्नत से तो 5 कफन आए थे, ये 5 कफन ज़ैनब समझ रही थी पंजतन के कफन है। भाई 4 कफन तो मिल गए, चौथा कफन हसन को दे दिया। अब 5वां कफन ज़ैनब के जहन में था शायद हुसैन का है। हुसैन कह रहे हैं, ज़ैनब वो जन्नती कफन ले आना। सवालिया नजरों से देखा, हुसैन अगर वो कफन भी हसन को देना है तो फिर आपके लिए क्या? तो हुसैन ने कहा, ज़ैनब मुतमईन रहो, ये हुसैन के लिए आया ही नहीं था, ये हसन के लिए है। हुसैन का कफन करबला की खाक, 3 दिन पे वो कफन जनाजा। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।